اچھا پھر روزے کی جزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے کیا فرمائی معلوم؟ ہر عبادت کا بدلہ رکھا گیا، 70 سے لے کر 700 تک، اور بعض جگہوں بعض عمل کا بے حساب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ لیکن جب بات روزے کی آئی تو قربان جائیے میرے رب کے ارشاد پر، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ الصوم لی وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، کہ روزے رکھنے والے کو میں مل جاؤں گا۔ اس لیے توجہ چاہوں گا میں آپ کو، کتنی اہم عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، کسی عمل میں پیورٹی اتنی نہیں ہے جتنی روزے میں پیورٹی ہے۔ نماز کو پڑھتے لوگ دیکھتے ہوں گے، حج کرتے ہوئے لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں، لینے والا دیکھتا ہے۔ روزے کے بارے میں آپ جانے خدا جانے، وضو کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی آدمی پی لے، لیکن بندہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی 11 مہینے تک اللہ کی نہیں سنتا، اللہ کے لیے ٹائم نہیں چھوڑتا کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن اللہ سے رمضان میں اس کو اتنی محبت ہوتی ہے، مولا تو کہہ رہا ہے نا کھانا چھوڑ دوں، تیرے لیے کھانا چھوڑ دیا، تو فرما رہا ہے نا پانی پینا چھوڑ دوں، تیرے لیے پینا بھی چھوڑ دیا، تو چاہ رہا ہے نا کہ میں اپنے بیوی سے قریب نہ ہوں روزے کی حالت میں، چل میں نے یہ بھی کر دیا۔ تو پھر میرا مولا راضی ہو کر فرماتا ہے بندہ تو ہو کر میری اتنی بات مانتا ہے، اب تو جو مانگے گا میں تجھے تیری بات مان لوں گا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان۔ پیور عبادت کے اندر سب سے اہم عبادت روزہ ہے، یہ پیور ہے ایک دم، اس میں کوئی ملاوٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں، 100% پیور چیز ہے یہ۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک جو خاص آج سمجھنے کی بات ہے وہ میں بات بتا دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے چاند ہوتے ہی شیطان قید کر، سرکش شیطان، جو بڑے بڑے شیطان ہیں نا، اللہ ان کو قید کر دیتا ہے تاکہ بندوں کو عبادت میں ڈیفیکلٹیز نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی لوگ شیطنت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ بڑے بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، وہ خارجی شیطان ہیں، اور کچھ داخلی شیطان ہیں جن کو ہمزاد کہا جاتا ہے، وہ انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ اب اگر انسان ان داخلی شیطان کی شرارتوں کا شکار نہیں ہوتا تو وہ اپنے روزے کو خیریت سے گزار لیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ماہ رمضان کے علاوہ کے مہینوں کے اندر گناہوں کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ گناہ کے بغیر اس کی زندگی گزر ہی نہیں پاتی۔ تو بڑے شیطان تو قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی جو عادت خراب ہے وہ مقدس مہینے میں بھی وہ ان عادتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں، ڈریں وہ لوگ، گھبرائیں وہ لوگ جو ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ ان کو خود کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے بن چکے ہیں، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے فتویٰ۔ اگر رمضان المبارک کی راتوں میں پکچر دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، آوارگی کر رہے ہیں، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے بارے میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ شیطان تو قید ہو گیا تو ہم خود تو کہیں شیطان نہیں بن گئے۔
اور اگر کسی کی ایسی عادت اور ایسی زندگی بن چکی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ہی اس کے حال پر رحم فرمائے. بہت بری پوزیشن اس کی ہے. اسے چاہیے کہ صدق دل سے توبہ کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. اور اس کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ صبح کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ اس کو پورے دن شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا جس طریقے سے دل ہوتا ہے، انسان کے اندر دل ہوتا ہے، کتنا قیمتی ہے. جب سے اس کا وجود ہوا تب سے دھڑکتا ہی رہتا ہے، اور یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو آدمی بند ہو جائے، ختم ہو جائے. دل کی کتنی اہمیت ہے آپ جانتے ہیں. قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے نا. مہینوں کا دل کون سا ہے؟ مہینوں کا دل رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک مہینے کا دل ہے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا رمضان درست اس کا پورا سال درست. جس کا رمضان درست اس کا پورا سال درست. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اگر امت محمدیہ کو عذاب دینا چاہتا تو 2 چیزیں نہ دیتا. پہلی چیز ماہ رمضان، اور دوسری چیز سورہ اخلاص. اب جو ماہ رمضان کی قدر کرے گا اللہ اسے عذاب سے بچا لے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے سے مراد اس دنیا سے گیا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نماز اس نے پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس بندے کو بخش دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب غور سے سنیے گا، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً اللہ کا دوست ہے. جس نے تفسیر روح البیان کے اندر ہے، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو ان تینوں کو ضائع کر دیتا ہے یقین جانو کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. تفسیر روح البیان کے اندر وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز روزہ. جان بوجھ کر کے اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو گویا اس نے اللہ سے دشمنی کر لی. دوسری چیز نماز. جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کر دی گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی. اور تیسری چیز غسل جنابت. غسل واجب ہو چکا تھا، فرض ہو چکا تھا، اور غسل اس نے نہیں کیا. تو جس نے اس حال میں اپنا ناپاکی میں وقت گزارا کہ نمازیں بھی چھوٹتی جا رہی ہیں اور وہ ناپاک ہے، غسل جنابت کا خیال نہیں رکھتا، تو فرمایا گیا وہ اللہ تعالیٰ سے گویا دشمنی کر رہا ہے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے جنت، ایک ہم ہے کہ جنت کی تمنا رکھتے ہیں، اور ایک جنت ہے جو چند خوش نصیبوں کی تمنا رکھتی ہے۔ جنت خود تمنا رکھتی ہے کہ یہ بندے میرے پاس آئیں۔ کون ہے؟ یہ بھی تفسیر روح البیان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام بہشتیں، اب تمام بہشتیں، تمام جنت سے مراد کیا ہے؟ جنت ایک نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا جنگ میں شہید ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کی شہادت قبول کی ہے یا نہیں کی، ذرا مجھے بتائیے کیا میرے بیٹے کو کی شہادت کو اللہ نے قبول کر کے جنت عطا کی یا نہیں کی؟ اگر عطا کر دیے تو سبحان اللہ، اور نہیں عطا کی تو پھر میں دیکھیے کیا کرتی ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکائی، پھر اٹھائی، ارشاد فرمایا، تو جنت کی بات کر رہی ہے، اللہ نے تو تیرے بچے کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ جنت کئی ہیں لیکن سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس۔ تو جتنی بھی جنتیں ہیں، 4 آدمیوں کے لیے وہ جنتیں انتظار کرتی ہیں۔ ساری جنتیں 4 آدمیوں کے لیے مشتاق ہیں، اور وہ کون ہیں؟ نمبر 1، رمضان کے روزے رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، بھوکے پڑوسیوں کو کھانا کھلانے والے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنتیں ان کا انتظار کرتی ہیں، ان کی مشتاق ہیں کہ جلدی سے یہ ہمارے پاس آ جائیں۔